تیرا نام رحمان اور رحیم، کرم کر ہمارے حال پر کریم، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر کریم، آمین سبحان کہ اللہ۔ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، سبحان تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کیا ٹھکانے، سبحان اللہ۔ تو عفو معاف فرما اے رحیم، رحم فرما، ڈھونڈیں گے تیری رحمت، بخشش کے سو بہانے، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر کریم، سبحان اللہ۔ واہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، تو بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا یوں عرض کر عرش الہی تھام کر، اے خدا اب پھیر دے دن گردش ایام کی، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر کریم، کرم کر ہمارے حال پر ہے کریم، تیرا نام رحمان اور رحیم، کرم کر ہمارے حال پر کریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کرم کر ہمارے حال پر اے رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ فقید المثال ٹرانسمیشن ARYQTV پر نعمت افطار میں آپ سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین۔ وقولوا للناس حسنا، اللہ رب العزت نے فرمایا، پروردگار عالم نے، کہ اور لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے نرمی سے بات کرو۔ وہ پاک پروردگار عالم کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور الرحیم پاک پروردگار عالم ہے۔ اور بالخصوص یہ ماہ مبارک جس نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ ماہ مبارک
صرف رمضان جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ غصے کو پی جانا، نرم مزاجی سے بات کرنا، بہترین انداز سے لوگوں سے پیش آنا، اچھا سلوک روا رکھنا، یہ تمام چیزیں روزے میں داخل ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں۔ اور جس طرح ہم بار بار بات کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول سرور دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی ترویج کا آغاز فرمایا، اور اس سے قبل بھی لوگ آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، آپ کی نرم گوئی سے متاثر تھے، آپ کی سچائی، راست بازی، ان تمام چیزوں سے متاثر تھے۔ اور جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تو سب سے پہلے اس نے انسان کے دل پر اثر کیا، یعنی انسان کے دل کو نرم کیا، شائستگی عطا فرمائی، دل کو نرمی عطا فرمائی۔ اور یہ کلام ربانی، اسی کلام الہی میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم بات کریں گے ماہ رمضان اور نرم مزاجی، کیونکہ یہ ماہ مبارک ہمیں نرمی کا ہی درس دیتا ہے۔ اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات رونق افروز ہوا کرتی ہیں، آپ کی میری جانی پہچانی شخصیات جو اکثر آپ اس ٹرانسمیشن میں اور اس کے علاوہ بھی انہیں دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایسی شخصیت جو میری بہت پسندیدہ ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ اسلامی طرز پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ کی بات دلیل سے شروع ہوتی ہے اور دل پر جا کر لگتی ہے۔ اور جناب ان کے ساتھ ہماری اگلی مہمان شخصیت جو رونق افروز ہے، پروقار انداز ہے، بہت پروقار انداز سے گفتگو فرماتی ہیں، انیلا فتح موجود ہیں۔ اسلامی طرز پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت ہی خوبصورت آغاز ہوا، حمد باری تعالیٰ سے، اللہ کی بارگاہ میں التجاؤ سے۔ جو شخصیت یہاں پر ہے ماشاء اللہ، اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، ہمہ وقت نعت خوانی ان کے لبوں پر رہتی ہے۔ میری آپ کی ہر دل عزیز حوریہ فہیم قادری ہمارے ساتھ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں، جیتی رہیں، خوش رہیں۔ بہت ہی خوبصورت آغاز آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ اور آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحبہ آغاز کر لیتے ہیں نرم مزاجی۔ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ دین اسلام میں اس کی اہمیت سے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کیجیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نرم مزاجی ایک ایسی صفت ہے جو مجموعہ ہے صفات کا، جس کی وجہ سے بے شمار صفات انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ نرم مزاجی اختیار کرے تو اس کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے۔ محبت کی بنیاد ہی نرم مزاجی پر ہے۔ محبت الہیہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہی دل متوجہ ہوتے ہیں جو نرم ہوتے ہیں، جن میں احساس ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ہمدردی، غم گساری، دوسروں کا کام آنا، دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنا، اسی کے اندر ہوتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے۔ بے شک۔ اسے اللہ نے اپنی صفت قرار دیا، فرمایا اللہ لطیف بعبادی۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو نرمی سے متوجہ ہوتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان پھر وہ اللہ۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ لطیف خبیر، وہ خبر رکھتا ہے تمہارے اعمال کی، اسے پتہ ہے تم کیا کرتے ہو، مگر اس کے باوجود لطافت سے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے وہ اپنے بندوں کی طرف توجہ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو رحمان ہونا، اس کا رحیم ہونا، اس کی اس صفت کو بیان کرتا ہے کہ وہ کتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور جب ہم کسی صفت کے اللہ سے اس کی ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اخلاق الہیہ میں سے ہے۔ بے شک۔ اور حضور فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی اخلاق سے اپنے آپ کو رنگ لو۔ کسی میں ایک خلق بھی آ جائے تو اسے دوزخ کی آگ نہ چھو سکے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جب بات آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ لِنْتَ لَهُمْ، کہ وہ آپ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آتے ہیں۔
نرم مزاجی آپ یوں بھی دیکھیں کہ لوہا نرم ہوتا ہے تو اس سے فولادی تلوار بنتی ہے، کیا بات ہے. سونا نرم پڑتا ہے تو اس سے زیور اور آرائش کا سامان بنتا ہے، بے شک. زمین نرم پڑتی ہے تو اس پہ پھل پھول اور غلہ اگتا ہے. بے شک. تو انسان نرم ہو جائے تو یاد رکھیں کہ نرم مزاجی عطیہ خدا بنتی ہے، سبحان نعمت الہیہ ہے. بے شک. اسی سے اس کے اندر خوش مزاجی آتی ہے، اسی سے وہ دوسروں کے کام آتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کو دیکھیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، ایک بار بھی حضور نے یہ نہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور ایک بار بھی 10 سالوں میں یہ نہ فرمایا کہ یہ کیوں نہ کیا. کیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے ملتے ہیں، آپ مسافہ فرماتے ہیں تو اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک دوسرا خود نہیں چھوڑ دیتا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، بے شک. کسی کی دل آزاری نہیں کرتے. مجلس میں ہوتے ہیں، جگہ تنگ پڑ جائے، کوئی آ جائے تو آپ سمٹ جاتے ہیں، آپ اس کو جگہ دیتے ہیں، اور کتنوں کے لیے آپ اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں. تو ہم اسلام کے ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہمیں تو حضور کے اخلاق کو ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ حضور کا عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور اللہ نے حکم دے دیا کہ جو آپ کی اتباع کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا. کیا بات ہے. تو اللہ کا محبوب بندہ بننا تو ایک بڑی خواہش رہتی ہے، تو کیوں نہ اس خوش اخلاقی کو، اس نرم مزاجی کو اپنی طبیعت کا حصہ بنایا جائے تاکہ ہم بہتر انداز سے معاشرے میں اس اسلام کے نمائندہ بن سکیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جس طرح بات ہوئی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم مزاجی کی، اور آپ کس قدر نرم مزاج تھے. آپ جس طرح ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ جس پر عام انسان کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور آ سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی اپنے غصے پر قابو فرماتے تھے. کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہمارے لیے راہ عمل ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے. ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق حسنہ بے مثال و بے مثل ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. ایک شخص آیا، ایک اعرابی آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موٹو کناروں والی چادر اپنی گردن پر لی ہوئی تھی، لپیٹی ہوئی تھی. اس نے آ کے وہ چادر کھینچی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوئی، نشان پڑ گئے، اور چادر کھینچ کر اس نے کہا کہ یہ میرے 2 اونٹ ہیں، ان دونوں اونٹوں کو مال سے بھر دو، اور جو تم مجھے دو گے وہ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر بھی اور اس کے اس عمل پر خاموشی اختیار کی اور فرمایا کہ کیا آپ سے اس کا بدلہ لیا جائے؟ تو عرابی نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، آپ نرم مزاج ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور ایک اونٹ پر کھجور سے بھر دیا جائے. کیا بات. پھر ہم دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نرم مزاج ہونا اتنی خوبصورت ادا ہے آپ کی کہ ایک خاتون ہے، مجنوں خاتون ہے، پاگل خاتون ہے، کوئی ان کی نہیں سنتا. وہ آتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجلس سے اٹھاتی ہیں، ہاتھ پکڑ کر لے جاتی ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتی ہیں، بات کرتی ہیں. صحابہ کرام پریشان ہیں، اضطراب میں ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو رہی ہوگی، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اس خاتون کی تسلی نہیں ہوتی اس کی دل جوئی کرتے ہیں، نرم دلی سے اس کی بات کو سنتے ہیں. پھر صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو کوئی بھی نہیں سنتا، آپ اس کے ساتھ اتنی دیر تک تکلیف میں کھڑے. حضور نے فرمایا میں نہیں سنوں گا. ماشاء اللہ، کون سنے گا؟ میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا
آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ ٹی وی پر یہ فقید المثال ٹرانسمیشن شان رمضان، اور نعمت افطار میں آپ سیگمنٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین. اور آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان میں نرم مزاجی کے تعلق سے، کیونکہ واقعی در حقیقت بات یہی ہے کہ روزے میں اکثر لوگ بہت زیادہ غصے میں پریشان، اور بس ایسا لگتا ہے کہ بس وہ روزہ رکھ کے کوئی ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ یقینی طور پر ہم سب سے زیادہ متقی ہو گئے ہیں. جناب روزے میں محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کریں. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. انیلا میں چاہوں گی وہیں سے بات کو کنٹینیو کیجیے گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم مزاجی کے واقعات سیرت مبارکہ میں موجود ہیں. ایک بہت خوبصورت واقعہ کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آتا ہے اور مسجد نبوی میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ پیشاب کرتا ہے. جب وہ یہ ناپاکی کر رہا ہوتا ہے تو صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ مقدس جگہ، عبادت گاہ جہاں ہم سب نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس جگہ پر یہ عمل کر رہا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو روک دیا، نہیں، وہ اگر ابھی رکے گا تو اسے تکلیف ہوگی، اسے یہ کرنے دو. اور پھر وہاں اسے پاک کروایا، پانی ڈلوایا، اور پھر پیار اور محبت سے اس شخص کو سمجھایا کہ یہ جگہ مقدس ہے، یہاں ایسے کام نہیں کیے جاتے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ جگہ تھی. آج ہم دیکھیں تو مساجد کا ہم احترام کرتے ہیں، خصوصاً ہم جب تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لہجے میں کہیں نہ کہیں تلخی ہوتی ہے. اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بات سمجھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو نرم دلی کے ساتھ، نرم خوئی کے ساتھ. اور ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، میں کوٹ کرتی ہوئی چلوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے کسی کام کا کہا، میں نے منع فرما دیا پیار سے. حضور نے فرمایا جاؤ کر کے آؤ. تو جب میں کرنے گیا، میں بچے کچھ کھیل رہے تھے، میں کھڑا ہو گیا. جب میں وہاں کھڑا ہوا حضور آئے، دیر ہو گئی. حضور نے مجھے دیکھا، میں خوفزدہ ہو گیا کہ شاید اب مجھے ڈانٹ پڑے، مگر حضور نے مسکرایا اور فرمایا ابھی تک گئے نہیں، جاؤ اور وہ کام کر کے آؤ. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق وہ ایسے اخلاق تھے کہ جو لوگوں کو جوڑ دیتے تھے. جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رحمت الہی کے سبب ہم نے آپ کو نرم کر دیا. تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نرم دلی کو، نرم خوئی کو، نرم گفتگو کو رحمت الہی سے نسبت حاصل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ، یہ ماہ رمضان المبارک ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کی اتباع کرتے ہوئے نرم مزاجی اختیار کریں. جیسے وہی بات ہوگی نا، جیسے ابھی میں نے کچھ لمحے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ لوگ بہت شدید غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے زینب، غصہ بذات خود ہی ایک رذائل اخلاق میں سے ہے اور اسے برا قرار دیا گیا. اور اس کی جو فرد غصہ کرتا ہے اس کی نسبت شیطان سے ہو جاتی ہے. غصے کا تعلق آگ سے ہے اور اسے کہا گیا کہ وہ آگ جو دلوں کو چھو لیتی ہے. اور غصے میں انسان اپنی گویا لگامیں شیطان کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے. اب وہ شیطان کے گویا مطیع ہو گیا. اب شیطان اسے جس طرح سے چاہے استعمال کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے نصیحت فرمائیے. آپ نے 3 مرتبہ اسے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اور وہ واپس گیا اپنی قوم میں اور قوم میں لڑائی ہوئی تو اسے وہ یاد آئی مجھے غصہ نہیں کرنا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے صلح صفائی کے لیے کوشش کی اور یہاں تک کہ وہی قوم ساری مسلمان ہو گئی. بے شک بے شک. ایک اس بات کی وجہ سے کہ غصہ نہیں کرنا. پھر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حالات سے گزرے، طائف کے لوگوں نے کیا کیا. کوئی عام فرد ہوتا تو غصہ آتا اسے. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لمحوں میں بھی دعا دے رہے ہیں. کیا بات. مکہ پاک کے لوگوں نے کیا کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت داخل ہوتے ہیں تو سر جھکائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور فرما رہے ہیں کہ آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں، لا تثریب علیکم الیوم. تو ہم جب بات کرتے ہیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہمیں ان کی حسن اخلاق میں سے بھی تو کچھ حصہ لینا چاہیے. بے شک. اور جب دیکھیں کہ کسی کو غصہ آ رہا ہے تو اسے آپ ان اسباب کی طرف ضرور دھیان دینا چاہیے کہ جو اسے اشتعال دلاتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ خود پسندی ہے. انسان اپنے آپ کو کبر کے، اس تکبر کے مقام پر رکھتا ہے تو غصہ کرتا ہے. دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے تو غصہ کرتا ہے. یا کہیں اس کے اندر حسد کی، بغض کی، کینے کی آگ جل رہی ہے. اس کی چنگاریاں اس کے دل میں موجود ہیں. بالکل صحیح. کسی چیز کی چنگاری موجود ہو تو وہ ذرا سی اس کو ہوا لگے تو بھڑک اٹھتی ہے. تو یہی حال ہے ہمارا. تو آپ دیکھیں خود پسندی بری چیز، تکبر برا ہے. اسی طرح حسد، بغض، کینہ
یہ وہ ساری چنگاریاں ہیں جو اس کے اندر رذائل اخلاق کو جنم دے رہی ہیں. تو اسے ان سارے اسباب پر نظر ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور پھر رمضان المبارک کے ایک اپنا احترام ہے. آپ دیکھیں تو ایک گناہ ویسے گناہ ہوتا ہے، لیکن وہی گناہ اگر آپ مسجد الحرام جا کے کریں تو بڑا گناہ ہے کہ اس جگہ کے تقدس کا خیال نہ رکھا. اسی طرح سے کوئی غلطی آپ کرتے ہیں، وہی آپ لیلۃ القدر میں کریں تو اس کا کئی گناہ بڑھ گیا اس گناہ کا اثر کہ تاک رات کا بھی ادب نہ کیا. یہی حال ہے کہ عام حالات میں بھی غصے کو سخت ناپسند کیا گیا. تو جب بات آ جائے رمضان المبارک کی تو ایسے روزوں کا کیا فائدہ؟ اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس سے غرض نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کا بھی مفہوم ہے کہ جو اپنی زبان کو نہ روک سکے گالی گلوچ سے اور غصے سے اور ان چیزوں سے، تو تمہاری بھوک اور پیاس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. دیکھیں روزہ تو ہمیں سکھا ہی یہ رہا ہے، وہ ایک تربیتی کورس ہے کہ ہم نے اپنی ان بری عادتوں پر قابو پانا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا ہے. کوئی ایسا برا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے. کم از کم ہم رمضان کا احترام کرتے ہوئے اگر ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس پریکٹس سے ہم باقی سال بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں گے. بے شک بے شک. وہ کہتے ہیں نا صرف معدے کا روزہ نہیں رکھنا، اپنے زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، نرم خوئی اور نرم مزاجی کے حوالے سے. انیلا مجھے بتائیے گا کہ اس کے فوائد پر بات کیجیے گا، کیا ثمرات ہیں، کیا فوائد ہیں، کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کا جب درمیانی لفظ دیکھا جاتا ہے تو ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی اختیار کرو. یعنی قرآن کریم کا نچوڑ جہاں آتا ہے تو نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ زندگی کا بھی یہی نچوڑ ہے کہ نرمی کو اختیار کیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت مہربان ہے، اللہ رب العزت نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کا فائدہ، اس کا ثمر یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نرمی اختیار کرنے والے کو اتنا عطا فرماتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ جتنا سختی کرنے والے کو نعمتوں سے نہیں نوازا جاتا. ایک اور جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جس نے نرمی اختیار کر لی، جس کو نرمی مل گئی، اس کو دین اور دنیا کی خیر، دین اور دنیا کی بھلائی مل گئی. اور جسے نرمی سے دور ہو گیا جو، تو اسے دین اور دنیا کی بھلائی سے وہ دور ہو گیا. یعنی اس نرمی اختیار کرنے میں دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے فائدے ہیں اور ثمرات ہمیں ملتے ہیں. اور اگر ہم جنرلی دیکھیں تو ایک شخص کی انفرادی شخصیت پر، اس کی انفرادی پرسنالٹی پر، اس کے گھریلو ماحول پر اور معاشرتی طور پر اس نرمی سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کی طرف اگر ہم غور کریں تو جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے، پہلے تو اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے. پہلا کہ اللہ رب العزت اس کو محبوب رکھتا ہے جو نرم مزاج ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے. بے شک. دوسرا فائدہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں ایسے، حضور نے فرمایا کیا ایسا شخص نہ بتا دوں جو جہنم سے دور ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ ضرور. فرمایا جو نرمی اختیار کرتا ہے، جو محبت سے گفتگو کرتا ہے، جو تلخی کو سے دور رہتا ہے، وہ شخص جہنم سے بھی دور رہتا ہے. تو یہ اخروی فائدہ ہے. پھر ہم دیکھیں تو جب ہمارے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، ہماری گفتگو میں نرمی ہوتی ہے، تو ہم ذہنی سکون میں ہوتے ہیں، ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے. ورنہ ہم جب کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں تو پھر سوچتے رہتے ہیں یہ بات ایسے کہنی تھی، یہ بات ایسے کہہ دیتا، وقت پر جواب نہیں آیا، نہیں خود ہی کشمکش میں لگے رہتے ہیں. جبکہ ہم نرم دل ہوتے ہیں، ہم نرمی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم غصے کو چھوڑ دیتے ہیں، جواب دینے کو لازم نہیں سمجھتے، تو ہم پرسکون رہتے ہیں، ہمیں کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس رویے سے ہمارے گھر میں، ہم دیکھیں دنیا میں آئے ہیں، ہم رشتوں کے محتاج ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، ہم اکیلے زندگی نہیں بسر کر سکتے. تو جب ہم مل جل کر رہیں گے تو اس میں ایک بیسک بنیادی عنصر ہے کہ اخلاق کے ساتھ رہا جائے، نرمی کے ساتھ رہا جائے، تلخی کو رشتوں سے نکال دیا جائے. جب ہم نرم دل اور نرم خو ہوں گے، نرم گفتگو کرنے والے ہوں گے، تو ہمارے گھر میں امن کا ماحول ہوگا. لڑائی جھگڑے پریشانیاں اس سے ہم دور رہیں گے. کیوں دور رہیں گے؟ کہ جب ہم نرم ہوں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ ہم یہ بات اگر کوئی ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم اس کا جواب نہ دیں. تو درگزر جب کریں گے تو گھر میں اچھا ماحول پیدا ہوگا. اور اسی طرح سے ہمارا یہ رویہ معاشرے میں ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرے گا کہ ہم درگزر کر دیتے ہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں آیا کہ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو غصہ کرے، وہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ طاقتور جو ہے وہ ہے جو اسے کنٹرول کر لے اور نرمی کو اختیار کر لے. یعنی آج کے ہمارے معاشرے میں نرمی کو کمزوری سمجھا جانے لگا ہے، کیونکہ نرمی کمزوری نہیں ہے. نرمی وہ چیز ہے کہ
یہ ایک دوسرے کو رشتوں کو گھروں کو سکون دیتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی گھر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نرم کر دیتا ہے, یعنی گھر والوں کو نرم کر دیتا ہے ایک دوسرے سے. ماشاء اللہ, کیا بات ہے, کیا کہنے. آپ خود بہت نرمی سے کلام فرماتی ہیں. حوریہ ہمارے ساتھ ہیں, کلام شامل کرتے ہیں. بسم اللہ. مولانا حسن رضا خان بریلوی کا لکھا ہوا کلام. ضرور ضرور. سبحان اللہ. کہ دمِ اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئی, دمِ اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئی, میرے دل میں چین آئے, میرے دل میں چین آئے تو سے قرار آئے, میرے دل میں چین آئے تو سے قرار آئے. اور مجھے کیا علم غم کا, مجھے کیا غم علم کا, مجھے کیا علم غم کا, مجھے کیا غم علم کا, کہ علاج غم علم کا, کہ علاج غم علم کا, میرے غم گسار آئے, علاج غم علم کا, میرے غم گسار آئے. اور جو چمن بنائے بن کو, جو جنا کرے چمن کو, جو چمن بنائے بن کو, جو جنا کرے چمن کو, میرے باغ میں الہی, میرے باغ میں الہی, کبھی وہ بہار آئے, میرے باغ میں الہی, کبھی وہ بہار آئے. اور حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں, حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں, کہ یہ وہ نہیں جو غافل, کہ یہ وہ نہیں جو غافل, بس انتظار آئے, کہ یہ وہ نہیں جو غافل, بس انتظار آئے. دمِ اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے, اور میرے دل میں چین آئے, میرے دل میں چین آئے. ہے سارے
महीनों से निराला शान रमजान है कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं, ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब, बात हो रही है नर्म मिजाजी के ताल्लुक से, और बिलखुसूस माह रमज़ानुल मुबारक तो हमसे ये तकाज़ा करता है कि हमें मोहब्बत के साथ हर एक से पेश आना है। इस उन्वान पर, उन्वान ख़ास पर गुफ्तगू के लिए मौजूद मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं, अनीला फ़तेह भी मौजूद हैं, हुरिया फ़हीम क़ादरी भी तशरीफ़ फरमा हैं। डॉक्टर साहिबा, अब इरशाद फरमा दीजिए कि जिस तरह नर्म मिजाजी के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, आपने भी सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई पहलुओं पर कलाम फरमाया। मैं चाहूँगी कि अब बच्चों की तरबियत के हवाले से बात कर लेते हैं कि इब्तिदाई उम्र से ही आपा बच्चों को नर्म मिजाजी सिखानी चाहिए। वालिदैन की ज़िम्मेदारी और बिलखुसूस मैं समझती हूँ कि माओं के हवाले से आप कलाम कीजिएगा, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर दिन तो माओं के साथ ही, अपनी वालदा के साथ गुजरता है। कहिएगा। शुक्रिया ज़ैनब। देखिए, वालदैन होना एक बड़ी नेमत है। अल्लाह ने आपको उस रुतबे पर फाइज किया है, और माँ को तो बतौर ख़ास इस एहसास होना चाहिए कि उसके कदमों तले जन्नत आ गई है, अब वो बच्चों को जैसे चाहे बना दे। तो एक खाम प्रोडक्ट की तरह वो बच्चे उस घर में हैं। हमें उनकी शख्सियत को मुतवाज़न बनाना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी अपनी सोच पॉजिटिव रहे। अगर हमारे अपने अंदर मोहब्बत इलाहिया, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी, दीन से मोहब्बत होगी, तो ये चीज़ें हमारे किरदार से और हमारे अमल से उनका इज़हार होगा। मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ कि पहले अगर आप बेनमाजी भी थे, तो जब निकाह पे साइन हुआ, और ख़ास तौर पर जब आप वालिदैन के रुतबे पर फाइज हुए, अब आपको अपनी नमाज़ों की पाबंदी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली नस्ल आपके लिए नेक हो और आपके लिए सदका जारिया बने, अपने आमाल हमें सबसे पहले दुरुस्त करने हैं। फिर उनके लिए एक पॉजिटिव जुमला डेली का बहुत ज़रूरी होता है। मेरा बच्चा बहादुर है, मेरा बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, ये तो इस्लाम का मुबल्लिग बनेगा, इसने तो बहुत अच्छे काम कर। तो एक पॉजिटिव जुमला जो है वो बच्चे को लफ्ज़ नहीं दे रहा, वो बच्चे को ताकत दे रहा है, एक उसका हौसला बढ़ा रहा है। तो कभी भी एक बच्चे का मवाजना दूसरे बच्चों से नहीं करना चाहिए कि फलां तो इतने नंबर ले रहा है, तुम नहीं ले रहे। तो इस चीज़ की तो बिल्कुल हौसला शिकनी करनी है। फिर एक और चीज़ जो बच्चों में, उनको फ़ाल बनाना है। ये नहीं कि मेरा बच्चा बैठा रहे, मैं उसके लिए हर चीज़ तैयार करके दूँ, नहीं, उसे शुरू से ये आदत डालनी है कि वो माशरे का एक फ़ाल रुकन बने। सही, बिल्कुल सही। आज जब हम देखते हैं कि हमारे लड़के जो हैं लेज़ी हैं, वो काम करने में कोताहियाँ कर रहे हैं, तो ये किसका कसूर है? यह माओं का कसूर है कि हमने वैसे उन्हें तरबियत नहीं की। तो शुरू से बच्चे को फ़ाल रखें, जिससे वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी को भी समझ सके। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, देखें, एक गुस्से को पॉजिटिव शक्ल देने में शुजात और बहादुरी आती है। हमने अपने बच्चों को इतना नरम मिजाज नहीं बनाना कि वो बाहर निकले, उन्हें कोई मार के चला जाए तो वो जी खामोशी से वापस आ जाए। नहीं, उनमें वो हिम्मत, ताकत, कुव्वत हो कि वो दूसरे का हाथ रोक सके। अल्लाह ने भी सहाबा कराम की खसूसियत बयान की तो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार पहले बयान किया, फिर कहा रुहमाउ बैनहुम। वो जो लाइन है ना एक मुतवाज़न शख्सियत की, वो उनमें ज़रूर मौजूद हो। उन्हें गुस्सा आए, दीन पर आए, वो अकल के ताबे हों, वो अपनी ज़ात के लिए गुस्सा ना करें। सैयदना मौला अली करमल्लाह वजहू एक काफिर के वो मारने लगे हैं, तो ऐन वक्त पे उसने थूक दिया तो आपने उसे छोड़ दिया। वो हैरान रह गया कि ये क्या? तो आपने फरमाया, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें मार रहा था, जब तुमने थूका तो मैंने कहा कि मेरा नफ्स ना मुझ पर गालिब आ जाए। उन लम्हों में उस गुस्से को कंट्रोल करना, ये एक बड़े आला ज़र्फ लोगों का काम है। तो एक मुतवाज़न शख्सियत हम इसीलिए कहते हैं कि उसे बनाना है, संवारना है, सजाना है उस बच्चे को, उसमें अच्छे अखलाक डालने हैं। यहाँ तक कि अगर हमसे भी गलती हो जाए तो हम बच्चे के सामने एतराफ़ करें कि मैंने गलती की, मुझसे गलती हुई, तो मैं उस पर अपोलोजाइज़ करूँ उसको। तो एक बच्चे को भी ये एहसास हो कि उससे गलती हो जाए तो ये तरीका है उसको सुधारने का। फिर अगर बच्चे से गलती हो जाए तो कभी उसको डायरेक्टली ना कहें कि आपने गलत किया, नहीं, ये काम गलत हो गया, इसको ऐसे करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। क्या बात है। बच्चे की कभी भी दिल आज़ारी ना हो, उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, क्योंकि हमने आगे आने वाली नस्ल को एक अच्छा मुसलमान बनाना है, नेक और साले बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है।
बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जैसे बात होती है ना गुस्से के हवाले से, जिस तरह बात हुई कि सामने वाला अगर कोई गलती करता है तभी गुस्सा आता है और उसी वक्त तो आपको गुस्से को कंट्रोल करना है और नरमी वाला रवैया बरतना है उस बंदे के साथ। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ये फरमाता है कि तुम माफ़ करो। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमा दे तो हमें लोगों को माफ़ करना है, लोगों से नरमी से पेश आना है, दरगुजर करना है, तहम्मुल, बर्दाश्त, ये वाली सिफ़ात, ये वाले औसाफ अपने अंदर पैदा करने हैं। अनीला, क्या मैसेज देंगी? देखिए हदीस पाक में आता है कि मुसलमान वो है जो नफ़ा बख्शा, नाफे हो। मुसलमान के ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज बिल्कुल रहेगा, सही। मुसलमान है, ये डेफिनेशन है। यहाँ चंद एक गलत फहमियाँ जो हमारे माशरे में पाई जाती हैं। पहली बात कि बाअसूल शख्स वो हमेशा तल्ख होगा, सच्चा शख्स हमेशा तल्ख होगा, ऐसा नहीं है। हमें सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईने में देखना है कि आका करीम अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई बाअसूल नहीं था, हुजूर से बढ़कर कोई सच्चा नहीं था। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम कितने नरम मिजाज थे, नरमी से गुफ्तगू फरमाते थे, शीरी गुफ्तगू फरमाते थे। और यहाँ एक और हदीस पाक कोट करूँ, बहुत जामे है अगर हम समझ सकें। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा की जमात में तशरीफ़ फरमाते हैं कितना नादान है वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को गाली दी। तमाम सहाबा मुताज्जिब हो गए, हैरान हो गए, जब जहन के नक्शे पर सवाल उभरा कि ऐसा कौन होगा जो अपने वालिदैन को गाली देता है। हुजूर ने फरमाया कि जब तुम किसी के वालिदैन को गाली दोगे तो वो पलट कर तुम्हारे वालिदैन को गाली देगा। तो ये जुल्म हमने अपने साथ किया कि हमने अपने वालिदैन को गाली दी। यानी कितनी खूबसूरती से, कितनी फसाहत और बलागत से ये बात समझा दी कि जैसा करोगे, जैसा बोलोगे, आगे से वैसा सुनोगे। तो लिहाजा अपने लहजों को, अपने अल्फाज को नरम रखो, शीरी रखो, ताकि तुम आगे से भी वैसा ही सुनो। और समझाने का अंदाज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम का इतना खूबसूरत कि एक सहाबी नमाज में है, किसी दूसरी सहाबी को छींक आ गई तो उन्होंने छींक का जवाब दे दिया। अब तमाम सहाबा भी हैरान। जब नमाज ख़त्म हुई हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तब तहम्मुल से समझाया। यानी तबलीग भी कर रहे हैं, दर्स भी दे रहे हैं, तो नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ। और वही बात कि जब हक़ की बात हो, जब कुफ़ार और मुशरिकीन की बात हो, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बहादुर और शुजा कोई नहीं है। और जब मोहब्बत करने की बात हो, जब नरम रवैयों की बात हो, फिर हर एक के साथ इतने नरम कि हर कोई आपके साथ जुड़ जाता है। ये आका करीम अलैहिस्सलाम की शान है। हमें अपने रवैयों में नरमी पैदा करनी है ताकि हमारे घर भी पुरसकून रहे और बजाते खुद हमारी ज़ात पुरसकून रहे, भी सेहतमंद रहे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यानी रोज़ा तो है ही सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की अमली तस्वीर। डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ़ लाई हैं, आपकी आमद की बहुत मशकूर हूँ। अनीला फ़तेह साहिबा, आप तशरीफ़ लाई हैं और आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में जाते जाते आपा मैं चाहूँगी कि कोई एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए। कि आपने खुद भी कहा कि माह सब्र है ये, माह बर्दाश्त है ये, तो हमारे अदम बर्दाश्त के जो रवैये हैं उन पर एक दफ़ा नज़र सानी करने की ज़रूरत है। और एक ही जगह नहीं बल्कि हर जगह, हर तबके में, जहाँ कहीं भी हम हैं, खुश अखलाक़ी से, नरमी से, मोहब्बत से, एक दूसरे का एहसास करते हुए दूसरे को स्पेस दे कि उसके पास भी कोई जवाज़ होगा जब वो कोई अमल कर रहा है। तो इस तरह से माशरे में हुस्न फैलेगा, एक मोहब्बत का पैगाम जाएगा। जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए। और बस हम बार बार ये कहते हैं ना कि हम, बहुत से लोग ये कहते हैं भाई मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो बर्दाश्त तो गलत ही करनी होती है, सही बात को बर्दाश्त थोड़ी किया जाता है। तो अगर कहीं कोई ऐसी गलत बात हो जाए, किसी से कोई कोताही हो जाए, कोई गलती सरजद हो जाए, वही तो आपको कंट्रोल करना है, वही तो आपको अपनी नरमी का इजहार करना है, वही तो आपको मोहब्बत का इजहार करना है, वही तो आपको बताना है कि आप में कितना तहम्मुल है, कितना बर्दाश्त है। और जिस तरह हम बार बार माह रमज़ानुल मुबारक की बात कर रहे हैं, आप सड़कों पर देख लीजिए, आप ट्रैफिक में रास्ते में जाते हुए देख लीजिए, बेसब्री का मुजाहरा अमली तौर पर नज़र आ रहा होता है। तो बर्दाश्त कीजिए, आगे जाने दीजिए। थोड़ा सा वक्त अगर ताख़ीर भी हो जाएगी तो हो सकता है किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी की ज़िंदगी आपके हाथों से सेफ हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा
پہچاننے کی بھی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ فی زمانہ انتشار اس قدر ہے، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے بچوں میں بھی بہت زیادہ تلخی اور انتشار ہے، تو انہیں بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کی شکر گزار ہوں، اور حوریہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت پیارے انداز سے حمد باری تعالیٰ پیش کی، بہت اچھا کلام آپ ہی کی آواز پر اختتام کریں گے۔ میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں، اور کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، کسی صورت یا رسول اللہ، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، اور کبھی اور جب آئے موت خاک طیبہ مل کر جسم پر میرے، جب آئے موت، جب آئے موت خاک طیبہ
کر دے